یہاں ذکر ہو رہا ہے ذات کے ساتھ، ذات، ضلال. یہ ضلالت پستی کو نہیں کہتے، یہ ضلالت سائے کو نہیں کہتے. اس ضلالت کا معنی ہے کنفیوژن، کنفیوز. چلے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. آپ کراچی شہر میں نئے ہیں، آپ کراچی شہر میں آئے، پہلی بار آئے، اجنبی ہیں، آپ کو یہاں کے راستے نہیں معلوم. آپ کو ایک چورنگی کے اوپر کھڑا کر دیا جائے، یہ نیپا چورنگی پہ کھڑا کر دیں، نیپا چورنگی پہ آپ کو کھڑا کیا جائے، اور نیپا چورنگی پہ آپ کھڑے ہیں، یہاں سے 4 راستے نکل رہے ہیں. صدر بھی جا رہا ہے، یونیورسٹی بھی روڈ بھی جا رہا ہے، صفورہ بھی جا رہا ہے، صدر بھی جا رہا ہے، اور اس طرح شارع فیصل بھی، اور 4 راستے جا رہے ہیں مثلا. اب آپ کھڑے ہیں بیچ میں، لیکن آپ اجنبی ہیں. چوک پہ، چوراہے پہ، چورنگی پہ کھڑے ہو کے ذہن کی جو کیفیت اس اجنبی کی ہوگی، اس کیفیت کو عربی زبان میں ضلالت ہے. یعنی یہ کیفیت کیا ہے؟ کیفیت یہ ہے کہ مجھے راستہ نہیں معلوم، یہ چاروں راستے مجھے سیم لگ رہے ہیں، چاروں راستے سیم لگ رہے ہیں. بھائی چاروں سڑکیں سیم ہی تو ہیں، لیکن مجھے نہیں پتا میری منزل تک کون سا جائے، مجھے نہیں معلوم میری منزل تک کون سا جائے گا. اس کنفیوژن کو عربی زبان میں ضلال مبین کہتے ہیں. کہ اس نے تمہارے درمیان میں رسول بھیجا جس نے آ کے تمہیں ڈائریکشن دی. ہدایت یعنی ڈائریکشن، ہدایت ڈائریکشن، ضلالت کنفیوژن. آسان زبان میں ہو گئے دونوں چیزیں، ڈیفائن ہو گئی تو ہم آگے بڑھتے ہیں. ہدایت ہم سنتے آ رہے ہیں، ہدایت کیا ہے؟ ہدایت کیا ہے؟ اللہ ہمیں ہدایت، دعا میں بھی کہتے ہیں نا کہ پروردگار تمہیں ہدایت دے، اللہ مجھے ہدایت. لیکن وہ ہدایت کیا ہے؟ ہدایت ہے ڈائریکشن. اللہ ہمیں یہ ہدایت دے کہ ہم ہر دور کے اندر اپنے امام کو پہچان سکیں، اس کی اطاعت کر سکیں. ہدایت کا معنی یہ ہے کہ جب تمہارا امام جس میدان میں تمہیں پکارے، اگر وہ صلح کرے تو تم صلح میں نظر آؤ، اگر وہ جنگ کرے تو تم جنگ میں نظر آؤ، اگر وہ میدان میں ہے تو تم میدان میں نظر آؤ، اگر وہ تمہیں مصلی پہ بلائے تو مصلی میں نظر آؤ، اگر وہ تمہیں سخاوت کے میدان میں بلائے تو سخاوت کے میدان میں نظر آؤ، اگر شجاعت کے میدان میں تمہارا امام تمہیں بلائے تو شجاعت کے میدان میں نظر آؤ، اگر عفت کے میدان میں تمہارا امام تمہیں بلائے تو عفت کے میدان میں نظر آؤ، اگر جہاد کے میدان میں تمہارا امام تمہیں بلائے تو وہاں نظر آؤ. یہ ہدایت ہے، یہ ڈائریکشن ہے. ورنہ ہوتا کیا ہے؟ ورنہ ہوتا یہ ہے کہ بعض لوگ بہت بڑے بڑے عابد، عبادت گزار، زاہد، تقوی پرہیزگار انسان، تاریخ کہہ رہی ہے وہ بھی ضلال مبین میں. میں آپ کو سمجھانا یہ چاہ رہا ہوں، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. کنفیوژن. عبداللہ ابن عباس کنفیوز تھے، عبداللہ ابن عمر کنفیوز تھے. امام جا رہا ہے، کنفیوژن کی کیا ضرورت ہے؟ رسول اللہ سے حسین ابن علی کے بارے میں حدیثیں نہیں سنی تھی؟ سنی تھی. حضور جب گود میں لے کے حسن و حسین کو گود میں لے کے بیٹھتے تھے، سامنے عبداللہ ابن عباس بیٹھے ہوتے تھے. حضور جب کاندھے پہ حسن و حسین کو لے کے سفر کر رہے ہوتے تھے مدینہ کی گلیوں میں، یہ عبداللہ ابن عباس اور یہ سارے دیکھتے تھے. یہ وہ لوگ نہیں ہیں کہ بعد میں پیدا ہوئے، انہوں نے آنکھوں سے دیکھا تھا، انہوں نے کانوں سے اپنے امام وقت کا مقام سنا تھا. اس کے باوجود بھی ضلال مبین، ساتھ نہیں آئے، کنفیوز. اچھا آپ سنیں آگے،